السلام علیکم ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں ناظرین کہ اس وقت پوری دنیا کو قیامت صغریٰ کا سامنا ہے۔ یورپ کے ترقی یافتہ ممالک، سپر پاور دنیا کی امریکہ، دنیا کے امیر ترین ممالک یا گلف سٹیٹس اور سعودی عرب، غرض جتنے بھی قابل ذکر دنیا میں ملک ہیں وہ ایک اندیکھے عذاب کا شکار ہیں۔ گو کہ یہ عذاب انسان کا خود پیدا کردہ ہے، لیکن یہ انسانوں پر ہی ایسا مسلط ہوا ہے کہ اب ان کے لیے فرار کی کوئی راہ باقی نہیں بچی۔ آپ کو حیرت ہوگی، دنیا میں جتنے بھی آج تک وائرس آئے یا آتے ہیں ان کا کوئی علاج، کوئی ویکسینیشن، کوئی دوائی، کچھ نہ کچھ تو دریافت ہو ہی جاتا ہے۔ یہ ڈینگی کا اتنا مسئلہ ہوا تھا تو آپ کو پتہ ہے لوگوں نے ڈینگی کے دیسی بلیتی علاج نکال کے کچھ نہ کچھ کر دیا۔ یہ ایسا خانہ خراب مرض ہے کہ 1961 میں 1961 میں یہ دریافت ہوا تھا کرونا، تب سے آج تک اس کا کوئی علاج دریافت نہیں ہو سکا۔ میں آپ کو انشاءاللہ ایک الگ سیریز میں بتاؤں گا کہ شیطانی کنیسہ نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، ان کا مختلف طرح کے وائرس بنا کے ان سے دنیا کو تباہ کرنے کا، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ پاکستان پہ جب یہ معاملہ ہوا تو ظاہر ہے ہم لاپرواہ سی قوم ہیں۔ سچی بات ہے، ویسے بھی ہم اللہ کی رحمت سے اتنے خطرناک بھیانک تجربات سے گزر چکے ہیں کہ پنجابی کی بات نہ تھوڑے کتے نہ اثر نہیں ہوندا۔ یہ چین سے تو ہمیں خبریں آ رہی تھیں، اٹلی سے بھی آ رہی تھیں، لندن سے بھی آ رہی تھیں، ادھر بھی جب شروع ہوا تو بالآخر حکومت نے کروٹ بدلی اور کچھ نہ کچھ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں شروع کر دیا۔ کراچی کو تو انہوں نے آلموسٹ لینڈ لاک کر دیا ہے، لاہور بھی قریباً آپ سمجھیں ہو ہی چکا ہے۔ آج میں نے سنا ہے کہ ٹرینیں بھی بند کرنے لگے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں پاکستان کے وزیر اعظم نے جتنے بھی یہاں محدود وسائل اور بدنیت لوگوں کے ساتھ مل کے جو کام شروع کیا وہ نیتانوپاگ، اس کا ظاہر ہے رزلٹ کیا نکلنا تھا وہی ہو رہا ہے۔ لوگ مطمئن نہیں ہیں۔ میں ایک پروگرام نا اس کا دیکھتا ہوں، یہ عباسی صاحب کا، اس پہ جو ARY پہ ہوتا ہے، وہ جس بھی منسٹر کو لاتا ہے وہ بڑا ریزنیبل سوال اس سے کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی آپ اس بات کو چھوڑیں، آپ نہ تمہید نہ باندھیں، مجھے نہ بتائیں کہ چین میں کیا ہوا تھا، فلاں نے کیا کیا، اس نے یہ تجربہ کیا۔ آپ یہ بتائیں کہ جو آپ نے کیا ہے اس کے کیا آپ نے وسائل پورے کر لیے۔ حالت ہماری یہ ہے کہ تدبیریں تو ہم بڑی بناتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب، کچھ ہم نے بھی شور مچایا ہے کہ خدا کے لیے خود ہی جا کے وہ جو کرنٹینہ کیمپ بنائے ہیں انہیں دیکھ لیں، تو وہ میرا خیال DG خان کل گئے تھے اور بڑے غیر مطمئن ہے، کچھ نہیں ہے، بکتے ہیں، جو مرضی باتیں آپ کری جائیں۔ ناظرین، میں نے آپ کو پتہ ہے اس سلسلے میں حکومت بڑی تنقید کی ہے، لیکن میں نے آپ کو یہ بات کہا ہے کہ میں حکومت کو اس لحاظ سے شاباش بھی دیتا ہوں کہ عمران خان نے یار کوشش تو کی، ایفرٹ کی، آگے بدنیتوں سے واسطہ ہے اس کا، یہ دھوکے بازوں سے، بے ایمانوں سے واسطہ ہے، تو وہ اکیلا وہ کیا کر سکتا ہے بیچارہ، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ عمران خان صاحب نے یہ IMF سے اور پورے ورلڈ سے اپیل کی تھی کہ جی ہمارے پاس تو پیسے ہیں نہیں یہ کرنے کے، جس پر ورلڈ بینک، اس نے ایشیا بینک نے، IMF نے اور شاید ورلڈ بینک نے بھی ہمیں خاصا پیسہ، کوئی 1.5-2 ارب ڈالر جو ہے نا انہوں نے خدا واسطے ہمیں دے دیے ہیں کہ خدا یہ لو۔ اب یہ تو پیسے، جیسے یہ اطلاع آئی کہ پاکستان کو پیسے مل گئے ہیں، پاکستان کی اپوزیشن کہ میں کو سمجھے کہ ایک نیا بلڈ مل گیا، نئی لائف لائن مل گئی، وہ تو دڑ میدان میں آ گئے جناب، پریس کانفرنس سے مارے گئے، لٹے گئے، کھا گئے۔ ساڑا کیا ہے؟
ساڑا کیا ہے؟ سیدھی بات ہے کہ یار یہ جو اربوں ڈالر آ گئی ہیں یہ تو ہم نے کھانے تھے، اب یہ کھائیں گے۔ میں نے اللہ کو جان دینی ہے، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کی کوئی دشمنی نہیں ہوتی، یہ کبھی ملک کے مفاد میں بات نہیں کریں گے، یہ کبھی عوام کے مفاد میں بات، یہ جب ان کا جھگڑا ہوگا نا یہ صرف اس پہ ہوگا، حرام پہ حرام پہ حرام پہ۔ ناظرین کرام، آپ پاکستان کا کوئی چینل لگا لیں، خدا کی قسم علماء چیخ چیخ کے مر گئے ہیں، نیک لوگ چیخ چیخ، کوئی کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے یہ بشارت دی، کوئی کہتا ہے یہ پڑھ لو، کوئی کہتا ہے وہ پڑھ لو، کوئی کہتا ہے، میں نہیں کہتا کہ لوگ نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں، لیکن جو عمل ہمارا نظر آ رہا ہے وہ ذرا دیکھ لیں۔ آج کی خبریں آپ کو بتا دوں، میں لاہور میں رہتا ہوں، یہاں سے گورنمنٹ نے یہ ٹھوکر سے آگے کوئی جگہ ہے، وہاں پہ پتہ نہیں کتنے من جو تلف کی ہے سبزی اور تربوز جو گندگی میں لگائے ہوئے تھے۔ آپ سمجھتے ہیں جو چھپڑ گندگی کا نہیں بن جاتا، اس میں اس سے لگائے ہوتے ہیں۔ ہر روز کتنے 100 من دودھ جو ہے کیمیکل والا ضائع کیا ہے، 1200 کلو یہ گرم مسالہ اور مرچ مسالے جو ہیں جیلی بند روڈ سے پکڑے ہیں۔ ایک بند روڈ سے فیکٹری پکڑی ہے جو وہ جو یہ جو ہاتھ دھونے والا ہوتا ہے وہ بنا رہا ہے۔ بازار میں اس کی شیشی میرا خیال پہلے ہوتی تھی ڈیٹول کی 60 کے 65 روپے کی، 450 روپے کی دے رہے ہیں، وہ بھی سفارش سے۔ آپ کو حیران ہوگی کتنے کاریگر لوگ ہیں یار، یہ سینیٹائزر جیلی بنا رہا تھا بندہ لاہور میں، یا بند روڈ پہ آپ فیکٹری پکڑ لی ہے، اتنا داڑھا، اتنی، میں کہتا ہوں آپ اس کی شکل دیکھیں تو متھے پہ جیسے اس کے محراب بنے ہوئے ہیں۔ میں یہی کارنا تڑف رہا ہوں، اس کو کہتا ہوں خان صاحب کو کہ آپ صرف ایک کام کر لیں، جتنے بھی تھوڑے سے بندوبست بھی ہیں نا ان کو حقیقت بنا دیں۔ جو مہنگائی کر رہا ہے اس کو روک لیں، جو 2 نمبر چیزیں بنا رہا ہے، جو اس موقع سے فائدہ اٹھا کے، کیونکہ لوگ سٹور کر رہے ہیں نا، غریب لوگ بچے جتنے ان کے اوقات ہے، جو سٹور کر رہے ہیں وہ چیزیں جیلی بنا کے مارکیٹ میں پھینک، سینیٹائزر کا جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ ان لوگوں کو یار، عمران خان صاحب آپ ہمیں 50,000 مرتبہ کہہ چکے ہیں جی چین میں جناب کرپشن کرنے والے کو ایسے انہیں گردن سے پکڑتے ہیں، ایسے گولی مارتے ہیں، اس کو پھر پھٹا لگایا ہوتا ہے پیچھے۔ یار خدا کے لیے ایک مثال قائم کر دو، خدا کے لیے ایک مثال قائم کر دو، ایک بندے کو ایسے گولی اس کو مار دو، یہ جیلی سینیٹائزر بنا رہا تھا، اس کو جسے 1200 کلو جعلی مرچیں، جعلی گرم مسالے، جس سے میں اس کو کر دو، یہ جو گندگی کی سبزیاں پتہ نہیں کب سے بیچ رہا ہے اس کو کر دو، کسی ایک کو تو کر دو۔ یہ تو ماڑے بندے ہیں، ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو گولی مار دو گے کسی نے پیٹنا ہی نہیں۔ یہ کوئی نواز شریف فیملی ہے، کوئی زرداری فیملی ہے، کوئی بڑے جگیردار، کوئی بڑے لٹیرے ہیں کہ جو مطلب اگر آپ میر شکیل الرحمان کو پکڑیں گے تو پورا جو اس کے جہاں گھڑ سوار وہ جناب کمانے کس کے میدان میں آ جائیں گے، سارا لفافہ گروپ آ جائے گا میدان میں، اور میاں صاحب کے حق میں جناب بڑی بڑی اینکرنیاں، بڑے بڑے اینکر میدان، اور یہ تو غریب آدمی ہے لیکن مثال منانے کے لیے نا ان کو، ہم جب وہ انڈیا میں جیل میں تھے نا، یہ ہیبیچول کی جیل ہوتی ہے بٹھنڈا جیل، تو وہاں وہ ایک کام کرتے تھے قیدی کہ جب انہوں نے ہڑتال کرنی ہوتی تھی نا، مظاہرہ کرنا ہوتا تھا اس کے خلاف، اپنے سپرڈینٹ کی زیادتیوں کے، جیل سپرڈینٹ کی، تو جو سب سے بڑا نکارہ قیدی ہوتا تھا اس کو خود مار دیتے تھے اور اس کے پلے پا دیتے کہ انہوں نے مارا جیل والوں نے۔ اور یار عمران خان صاحب آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں، ایک بندے کو گولی مروا دو، خدا کی قسم اگر یہاں سے بولان سے خیبر تک معاملہ ٹھیک نہ ہو گیا تو یار میں حاضر ہوں، مجھے مار دینا، ایک تو مار دو۔ آج جا کے دیکھو سٹوروں پہ کیا حال ہے لوگوں، اچھا یہ لوگ خوف کو کس طرح
ملٹیپلائی کر کے سیل کرتے ہیں. اس کی بدترین مثال دیکھنی ہے تو آپ لاہور میں آ جائیں, اسلام آباد میں آ جائیں, کراچی میں آ جائیں, آپ پاکستان کے کسی بھی شہر میں چلے جائیں, وہاں ملتے ہیں. دودھ میں ٹھکا ٹھک ملا رہے ہیں وہ کیمیکلز, وہ جیلی مسالے بنانے شروع کر دیں, جیلی سینیٹائزر بنانے شروع کر دیے ہیں. یا اللہ کس عذاب میں ہم مبتلا ہو گئے. میں نے ابھی ایک ویڈیو شیئر کی تھی گھوٹکی کے ہسپتال کی. میں اس بات میں کوئی شک نہیں بھائی, ہم تو جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہی ہے, ہمیں تو یقین آ جاتا ہے کہ جتنی ایفرٹ جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ کے کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی ایفرٹس کو قبول فرمائے. اب ظاہر ہے وہاں تو وہ بندہ نہیں نہ جا سکتا ہسپتال کے اندر. وہ اس بات کا ذمہ دار تو نہیں ہو سکتا کہ ڈاکٹر بھی ہو. وہ جس عورت کا انہوں نے بیٹا مارا ہے, جو چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ 2 دن سے یہاں کوئی بندہ, کوئی ورکر ہی ان کا نہیں آیا. جب وہ مر گیا اس کو وہ پانی کے پیاس سے مرا, یعنی وہ اس کا ریزن یہ بتایا, اس کو پانی ملا. وہ بندہ کہہ رہے کہ اس نے دروازہ توڑا مار مار کے, تو میں نے خدا خوف کر کے کہاں سے اس کو پانی لا کے دیا ہے کہ مرتے ہوئے آدمی کی آخری خواہش پوری ہو جائے, پانی پی لے. سر جی ایسے بات نہیں بننی, ایسے بات نہیں بننی. میں پاکستان کے آرمی چیف سے ایک پاکستانی مسلمان کی حیثیت سے اپیل کرتا ہوں, ان لوگوں کی بکواس پر بالکل نہ جائیں. پاکستان آرمی میڈیکل کور کو میدان میں لائیں. جتنے ڈاکٹروں نے ہڑتال کی ہے, یہاں ملٹری کورٹس بنائیں. جتنے ڈاکٹروں نے, آج یہ سروس ہسپتال بند ہے, تمام جنرل ہسپتال لاہور کی بند ہے. اندازہ کریں آج یہ انہوں نے ہڑتال کی ہوئی ہے ڈاکٹروں نے. اور لاہور میں میرا خیال, میں نے ابھی سنا ہے کہ 3 مریض ہو گئے. وہ مریض تو یہاں درجنوں ہیں یار. جب جس کا کسی کو پتہ لگتا ہے وہ پولیس کو بتا دیتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے, ادروائز کون بتاتا ہے. 20,000 بندے وہاں سے نکلے ہیں یہ تفتان سے, ادھر جو پھیل گئے ہیں سارے پنجاب میں. اب دیکھیں نا, سب سے زیادہ جو آبادی ہے وہ تو پنجاب کی ہے نا, تو سب سے زیادہ مریض تو پنجاب میں آئے ہوں گے. وہ چلو سندھ والوں نے تو جیسے تیسے تھوڑے بہت پکڑ لیا تو ان کو وہاں بند کر دیا, اور ان کو بند ہی ان کو یہ کر دیا کہ مطلب وہ ادھر ہی مر جائیں ادھر مرنے کے بجائے. جو گھوٹکی کے ہسپتال, یہ کون سے ہسپتال کا جو میں نے دیکھا منظر. آج خان صاحب نے خود ڈیرہ غازی خان کے اس کا دورہ کیا کل, وہ تو خود حیران رہ گیا دیکھ کے, یہ بزدار میں کیا یار آپ نے بندوق بھری ہوئی ہے, یہ دفع کرو اس کو. حضور والا صرف ایک علاج ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں, سیدھی بات ہے. علاج یہ ہے کہ ہر ڈاکٹر کے سر پر ایک آرمی کا جوان جو ہے نا پیچھے کھڑا کر دیں. جو اپنے فرائض میں غفلت کریں اس کو وہیں گولی مار دیں. میں کہتا ہوں قسم خدا کی آپ کو 3 سے 4 کو مارنا پڑے گا. یہی ذخیرہ اندوزوں کریں. انٹیلیجنس کے لوگ جو ہے نا وہ اس میں پھریں وائٹ لباس میں. ان لوگوں کو جو سودا لے کے عورتیں نکل رہی ہیں ان کو جہاں جس دکان کی شکایت ملے اس کو باہر نکال لیں, ملٹری کورٹ لگائیں وہیں پہ, وہیں گواہ ہو جائیں. 1 گھنٹے کے اندر اندر فیصلہ کر کے کوئی اپیل نہیں, گولی مار دیں. یار اگر اب تم نے ملک میں ایمرجنسی نہیں لگانی تو کب لگانی ہے؟ اور باولپور کے لوگوں نے ہڑتال کر دی ہے کہ یہاں ہم نے مریض نہیں رکھنے دینے. میرپور میں بغاوت ہو رہی ہے, بغاوت. وہ کہتے ہیں ادھر نہ مریض لاؤ. یہ ہے ہمارا جذبہ ایمانی. ابھی پہنچے نہیں ہیں وہاں, ابھی صرف انہوں نے جگہ سیکور کی ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے مریض تو ہوں گے اتنے, یہ تو نہیں ہو سکتا. اب آپ اندازہ کریں اس صورتحال میں اپوزیشن کیا کر رہی ہے. سبحان اللہ. وہ صرف یہ کڑ نکالنے کے لیے یار جو یہ پیسے آئے ہیں باہر سے, یہ آپس میں کھا جائیں گے مل ملا کے. ہمارا بکرا کہاں گیا, ہم تو 30 سال سے مل کر کھا رہے تھے, کوئی اس کے علاوہ تکلیف نہیں ہے. اب یہ کہی جائیں جی عمران خان کی حکومت ٹھیک نہیں, فلانے کی حکومت غلط نہیں, یہ نہیں غلط. تم کیا ٹھیک ہو یار؟
اتنی بڑی امیر جماعت ہے یار، یہ جو ہے نون لیگ اور یہ پیپل پارٹی کے جو وڈیرے ہیں، ان کو شرم دلانے کے لیے وہ جو بیچارے اردو سپیکنگ تھوڑے سے لوگ ہیں، انہوں نے پتہ نہیں 150-200 سینیٹائزر مفت تقسیم کر دیے ہیں، اور بغیر تو تمہیں تو اتنی بھی توفیق نہ ہوئی۔ وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین، یہ میرا آفیشیل چینل ہے، سچ کے سفر میں میرا ساتھ دیں۔ خدا کے لیے میں جو آپ کی یہ غلطیاں بتاتا ہوں، یہ میرا مقصد نہ، میرا آپ کو اندازہ اب تک ہو گیا ہوگا اگر آپ مجھے دیکھتے ہیں، میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں، میں بے وسیلہ بندہ ہوں، اللہ کی آس پہ بیٹھا ہوا ہوں کہ عمر کے حصے میں پہنچ گیا ہوں۔ 60-70 کتابیں لکھنے کے بعد، اتنی جد و جہد کرنے کے بعد، اس ملک کے لیے قید کاٹنے کے بعد مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، تو میں اپنے دل کے بڑا صاحب کے آگے نکالتا ہوں۔ میرے چینل کو شیئر کریں، آپ ہی اس کو آگے سبسکرائب کریں۔ مجھے تو اس کو سبسکرائب کرانے کا دعوے بھی نہیں آتے، وہ زبانیں نہیں آتی جو دوسرے بولتے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔